طائف کے بازار کی. پڑھو قرآن کے پڑھنے والوں کو حضرت ذلیل بتایا جاتا ہے. اور مجھے درد تب ہوتا ہے کہ جن سے استنجا کرنے کے طریقے نہیں آتے. سید صاحب قبلہ استنجا کرنے کا طریقہ نہیں آتا جی. ان نیتا جی کو سب سے پہلے صوفے پہ بٹھایا جائے گا, اور جو قرآن کے پڑھنے والے قاری ہیں ان کے لیے سردی کے موسم میں پال بچھایا جاتا ہے. کیوں؟ بولے ابا کا 10 ذرا قرآن پڑھ دیو. پھر کیا ہوتا؟ بولے ایک کام کرو یار, کیا لائیں؟ بولے ایک کام کرو 2 کلو جلیبی لیو, وہی دے دیں گے. جی یہ عجیب المیہ پیش کر رہا ہوں قوم کا. باتیں ضرور بری لگ رہی ہیں لیکن یہ حقیقت بات ہے, بالکل حقیقت بات ہے حضرت. یہ اس میں میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں, حقیقت ہے. ہم نے وہ دور دیکھا ہے. تمہیں پتہ ہے جس قرآن کے پڑھنے والوں کو تم نے اتنا ذلیل سمجھا ہے نا, آؤ وہ قرآن تم تک کیسے آیا ہے. اٹھاؤ تاریخ مصطفیٰ کے بازار طائف کی. اللہ اکبر, میرے کریم آقا ہے. طائف کے بازار میں مدینے والے مصطفیٰ گئے ہیں. اللہ اکبر, جانے کے بعد کریم آقا نے, تمہیں پتہ ہے پیارے, جس انداز میں آپ 2 حصوں میں بیٹھے ہو اسی انداز میں 2 حصوں میں تھے. ادھر بھی مکے کے اوباش مکار نوجوان ہے, ادھر بھی مکے کے نوجوان ہے. تمہاری آنکھوں میں کبھی آنسو کیوں نہیں آتا ہے؟ ہم تو رات کو بغیر ڈکار لیے پچا کے سو گئے, ہمیں کبھی خیال تک نہیں آیا ہے. کتنی بارات ٹھونسنے کے بعد میں سو گئے, ہمیں کبھی خیال تک نہیں آیا ہے. اللہ اکبر, ذرا سوچ تو صحیح, یہ قرآن تجھ تک کیسے آیا ہے؟ اللہ اکبر, کیسے قرآن تم تک آیا ہے؟ میرے کریم آقا ہے. طائف کے بازار میں گئے ہیں, پوچھیں ان علماء سے, میرے کریم نے کسی کا گریبان پکڑ کے تو نہیں کہا تھا تو میرا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا. میرے مصطفیٰ نے کسی کو تھپڑ مار کے تو نہیں کہا تھا تو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لے. میرے کریم آقا نے کسی کو غصے سے جلال میں تو نہیں کہا تھا تو میرا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا. مصطفیٰ نے تو پیار کے انداز میں کھڑے ہو کے قرآن والا مصطفیٰ کھڑا ہے. جب قرآن کی تلاوت کی ہے, اللہ اکبر, ادھر سے لوگوں نے پتھر مارنا شروع کیے. میرے کریم نے کسی سے زبردستی تو نہیں کہا تھا تم میرا کلمہ پڑھ لے, مگر ظالموں کو حیا نہ آئی, مصطفیٰ پہ پتھر مارنا شروع کیے. ادھر کے لوگوں نے بھی پتھر مارے ہیں, ادھر کے لوگوں نے بھی پتھر مارے ہیں. اللہ اکبر, ایک مرتبہ سیدہ عائشہ نے پوچھا تھا, یا رسول اللہ, کبھی کوئی ایسا دن آپ کی زندگی میں آیا ہے جسے آپ کبھی نہیں بھلا سکتے ہیں؟ آقا نے فرمایا تھا, ہاں عائشہ, ایک دن میری زندگی میں ایسا آیا ہے. کہا آقا وہ کون سا دن ہے؟ کہتے یا رسول اللہ, میرے کریم آقا سے جب پوچھا ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیق کی صدیقہ بیٹی نے, تو اس وقت میں مصطفیٰ نے کہا تھا, ہاں عائشہ, ایک دن میری زندگی کا ایسا آیا ہے جسے میں کبھی نہیں بھلا سکتا ہوں. کہا وہ کون سا دن ہے؟ سرکار فرماتے, عائشہ جب طائف کے بازار میں گیا تھا, لوگوں نے بڑے پتھر مارے تھے. میرے محبوب سے سیدہ نے پوچھا تھا, آقا کتنے پتھر مارے؟ کہا عائشہ کیا بتاؤں, میں نے کسی کا گریبان نہیں پکڑا تھا. جناب, ہیرو ہیروئن کی جدائی کی محفل مناظر دیکھنے کے بعد ہماری آنکھوں میں تو آنسو آ گئے. فلم ریلیزیں ہوتی ہے, ہم نے فلم دیکھی ہے, انہیں دیکھ کر کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. اگر کوئی فلم نہیں آئی ہے اس میں ہیرو ہیروئن کی جدائی ہو گئی, تب ہماری آنکھ میں آنسو آئے. ہمارے سامنے ایکسیڈنٹ ہو جائے, ہمارا 4 دن تک نیند نہیں آتی ہے, ہمارا دل دہل جاتا ہے, تجھے یاد نہیں آتا لوگوں نے پتھر مارنا شروع کیے ہیں. اللہ اکبر, اس قرآن کی خاطر مصطفیٰ پہ کتنے پتھر برسائے گئے. کوئی پتھر محبوب کے رخسار پہ لگ رہا ہے, کوئی پتھر محبوب کی پیشانی پہ لگ رہا ہے, کوئی پتھر مصطفیٰ کے شکم پاک پہ لگ رہا ہے. ظالموں نے میرے مصطفیٰ کے پیروں کا نشانہ بنایا, قدمین شریفین کا نشانہ بنایا, اور وہ قدم جس کے آنے سے یثرب مدینہ بنے, ایسے قدموں کی برکت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر, ان پیارے قدموں پہ طائف کے بازار میں مصطفیٰ پہ پتھر مارے. کتنے پتھر مارے؟ اب ذرا اٹھاؤ اپنی تاریخ اور پڑھ کے دیکھو مصطفیٰ کی قربانیاں. تم نے قرآن کو محدود اپنے باپ کے 10ویں تک رکھا, تم نے قرآن کو محبوب ابا کے 40ویں تک رکھا, لیکن کبھی سوچا ہے یہ قرآن کی سورہ یاسین کی تلاوت جب ابا کی موت کا وقت قریب آتا ہے, حافظ شریف سورہ یاسین پڑھ کے سنا دو, تمہیں پتا ہے کہاں
سے آئی ہے، کس انداز میں آئی ہے، کتنی مصیبتوں کے بعد میں آئی ہے۔ اللہ اکبر، ظالموں نے مصطفیٰ کے پتھر مارے، کتنے پتھر مارے مصطفیٰ کے، پتھر مار رہے ہیں، قدمین شریفین کا نشانہ بنایا ہے، اتنے پتھر مارے، سرکار کے قدم لہو لہان ہو گئے ہیں، آقا کے قدموں سے خون برسنا شروع ہوا۔ اللہ اکبر، جوتیاں خون میں بھیگ گئی ہیں مصطفیٰ کی، جیسے مصطفیٰ پہ پتھر مارے گئے۔ جب زیادہ سرکار کو تکلیف ہونے لگی، ایک پیر میں تکلیف ہوتی، مصطفیٰ اس پیر سے قرآن پڑھتے، اس پیر میں تکلیف ہوتی، آقا اس پیر سے قرآن پڑھتے۔ جب دونوں پیروں میں تکلیف ہونے لگ جاتی، بتقاضے بشریت مصطفیٰ زمین پہ بیٹھ جاتے۔ اللہ اکبر، جب محبوب بیٹھتے تو پھر ظالموں کو تب بھی حیا نہ آتی، یہ کتے میرے مصطفیٰ کے بازوؤں میں یوں ہاتھ ڈالتے اور ڈالنے کے بعد پھر اٹھا کے کھڑا کر دے اور پھر مصطفیٰ کے پتھر مارنا شروع کر دیتے۔ فرشتوں نے آ کے کہا تھا محبوب ایک بار اجازت تو دے دے، ان کا سرما بنا دیا جائے گا، لیکن امت کا خیال آیا اور مصطفیٰ نے تاریخی جملہ کہا تھا فرشتوں آج سرما نہیں بنانا ہے، اس لیے کہ انہی کی نسلوں سے مجھے ایمان کی خوشبو نظر آتی ہے۔ تمہیں سوچا کبھی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خطیب ہندوستان، جشن دستار بندی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت زندہ باد۔ کبھی خیال تو کرو یار، تم نے قرآن کو کتنا پیچھے چھوڑ دیا، کتنا پیچھے قرآن کو چھوڑ دیا۔ مسجدوں میں 1000 پیٹیاں قرآن کی کتنی بوشیدہ رہتی ہیں، کوئی اٹھانے والا ہی نہیں، کوئی سینے لگانے والے ہو ہی کہاں سے؟ 4 تو نمازی ہیں مسجد میں، 4 تو نمازی ہیں مسجد میں، پھر کہتے ہیں حضرت بربادیاں بہت ہو رہی ہیں، کوئی تعویذ کر دو، میں کہتا ہوں پورا قرآن گلے میں لٹکا لے بھائی تعویذ بنا کے۔ جی تم نے ناراض کیا ہے اپنے پروردگار کو، تم نے ناراض کیا ہے مصطفیٰ کو۔ کیا نبی کو درد نہیں ہوتا ہوگا، احساس نہیں ہوتا ہوگا جس کے 72 کربلا میں کٹے ہوں تب قرآن تم تک آیا ہو؟ اس ننھے اصغر کو احساس نہیں ہوگا، اس سیدہ زینب کو احساس نہیں ہوگا مالک میں نے انہوں محمد دیے اور انہوں نے قرآن کی اتنی بے حرمتی کر دی؟ مہربانی کرو یار، خیال کرو، یہ قرآن بڑی عظیم نعمتیں ہیں، بڑی عظیم نعمت ہے۔ اللہ خیر فرمائے، کتنے تو ایسے حافظ قرآن کو بھی کہہ دیتے ہیں گھر کی مرغی دال برابر، جو گاؤں کا حافظ ہے، وہ جب تھی گھر کی مرغی تو ہے اپنے گھر کی مرغی دال برابر۔ یہ وہ ہے جس نے اللہ کے 30 پاروں کو اپنے قرآن میں محفوظ کر رکھا ہے، ابا کا نوکر نہیں ہے یہ، جی نوکر نہیں ہے یہ۔ اس لیے خدا کا واسطہ قرآن کی بھی قدر کر لو، قرآن والوں کی بھی قدر کرو۔ یہ اللہ والوں کی بڑی پاکی سے جماعت ہے، بڑی پاکی سے جماعت ہے، مگر میاں کہاں، اگر ہفتے میں 1 چھٹی ہے امام صاحب، اگر 2 کر لی دوسرے دن ہی استعفا۔ تمہاری ضرورتیں ہو سکتی ہیں، امام کی نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی یار۔ بڑے بے پرواہ امام ہے، پانی گرم نہیں کرتے ٹھنڈ میں، ابا کے نوکر ہیں کیا؟ اپنے گھر کر کے آؤ، غلام تھوڑی ہے تمہارے۔ ایک طرف کہتے ہو امام، ایک طرف قرآن کے پڑھنے والوں کو بناتے ہو غلام، شرم نہیں آتی؟ حیا نہیں چاہیے؟ یہ قرآن کے پڑھنے والی ہیں میرے عزیزو۔ سگا بیٹا بھی قبر سے نماز جنازہ کے بعد میں مٹی دے کے دعا بعد میں کرتا، مہمانوں کو کھانا کھلانے پہلے آ جاتا ہے۔ یہ قاری قرآنی ہے جو غیر بھی ہے تب قبر پہ سے آتا ہے جب پوری اذان پڑھ کے آتا ہے۔ قدر کرو ان کی اور احساس کرو۔ میری گزارش ہے ان سے بھی جن کے بچے حافظ قرآن ہیں اور جو بنے ہیں حافظ قرآن، جو آج دستار حفظ یہاں سے لے کر کے روانہ ہوں گے جائیں گے، میری ان سے بھی گزارش ہے وہ بھی اللہ نے انہیں اگر قرآن کی دولت دی ہے تو اس کو محفوظ رکھیں، اس کی حفاظت کریں، اپنے وقار کو اپنے آپ سمجھیں۔ یہ بھی ایک عجیب مرحلہ، عجیب المیہ ہے بھائی۔ وقار لوگوں نے کچھ عوام نے کھو دیا، کچھ خود اپنا حفاظ نے کھو دیا۔ تم حافظ بنے ہو، تمہیں اپنے وقار کی خود ضرورت ہے، اپنے وقار کو خود بناؤ، ضرورت ہے آج۔ اس لیے میرے عزیزو، اور تم بھی قرآن کے پڑھنے والوں کی قدر کر لو، اور ایسی قدر کر لو کہ ہر گھر کے اندر کم سے کم ایک حافظ قرآن ضرور ہونا چاہیے،
حضرت جگہ تو لگتی نہیں ہے ہر سال، تو جگہ لگانے کے لیے حافظ نہیں بنانے، اپنی آخرت سنوارنے کے لیے حافظ بنا لیں۔ یہ قاری صاحب قبلہ بیٹھے ہیں، ان کے شہزادے ہمارے ساتھی ہیں، مفتی ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ، آپ ہی کی بستی کے رہنے والے ہیں غالباً۔ ہاں میں نے دیکھا ان کی محنت کو، انگلش، عربی، اردو، فارسی سب جانتے ہیں وہ۔ میری پرسوں ملاقات بھی ہوئی تھی تو فرما رہے تھے کہ ہم نے امامت کے لیے بھی نہیں بھیجا، اور نہ وہ خود گئے۔ کیوں؟ تاکہ قرآن اچھے سے سمجھ میں آ جائے، تاکہ قرآن اچھے سے سمجھ میں آ جائے۔ ہم کیا کرتے ہیں جناب، ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں خیال ہوا کبھی نہ قرآن کی قدر، نہ قرآن کے پڑھنے والوں کی قدر۔ کسی سے کہہ دو بچے کو حافظ قرآن تو بنا ہی لو، کہ یار جگہ بھی نہیں لگتی ہے۔ حضرت کیا کریں، جگہیں بھی نہیں لگتی ہیں، اور خالی حافظ قرآن کرے گا کیا؟ تو آؤ میں بتاؤں قرآن کا قاری کیا کرے گا۔ قرآن کا پڑھنے والا جب باپ کی موت کا وقت قریب آتا ہے، امی کا جنازہ موت کا وقت قریب آتا ہے، تو پھر تلاش کرتے ہیں قاری انس کہا، ہاں کہاں تو ہو؟ کہا یار میں مسجد میں نہیں ہوں۔ اب بیرکتے رہتے ہیں بستی میں، کوئی نہ کوئی قاری مل جائے، کوئی نہ کوئی حافظ مل جائے، کس لیے؟ تاکہ قرآن کی تلاوت کر دے۔ ابا کی موت کا وقت قریب ہے، سورہ یاسین شریف پڑھ کے سنا دے۔ میں نے کہا یار اب تمہیں قرآن کے قاریوں کو تلاش کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے، کتنا اچھا ہوتا اپنے ایک بچے کو حافظ قرآن بنا لیتا، ایک بچے کو قاری قرآن بنا لیتا۔ وہ جب باپ کی موت کا وقت قریب آتا وہ قرآن لے کے بیٹھ جاتا، کبھی سورہ یاسین کی تلاوت کرتا، کبھی سورہ مزمل کی تلاوت کرتا، اور جب قرآن پڑھا جاتا اس درمیان میں تیرے باپ کی روح نکلتی نظر آتی، تب کتنا اچھا ہوتا۔ اللہ مغفرت کے پروانے عطا فرما دیتا، مگر دنیا قرآن کو بھولے بیٹھی ہے۔ تمہیں کیا پتا ہے، میرے حضور کے ایک صحابی ہیں، نام ہے حضرت عمار ابن یاسر، چھٹے مسلمان ہیں۔ اللہ اکبر، تمہارے قرآن کی خاطر، تمہارے اس اسلام کی بقا کی خاطر صحابہ نے کتنی مصیبتوں کا سامنا کیا ہے، تمہیں کبھی درد نہیں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، میرے حضور کے ایک صحابی ہیں، نام ہے حضرت عمار ابن یاسر۔ کیا کریں، گھر سے بڑے غریب ہیں، گھر سے غریب ہیں، وہ جناب پھر غریب تو غریب ہوتا ہے۔ آج بھی ہم نے دیکھا ہے امیروں کی بچیوں کے رشتے 2 منٹ میں چٹکیوں میں ہو جاتے ہیں۔ کتنی غریب بچیاں ایسی ہیں جن کی 30 سال کی عمر ہو گئی ہے، اللہ اکبر، ابھی تک رشتے نہیں ہو رہے ہیں۔ او امیر و وزیر، او دولت و والو، تمہیں خدا کا واسطہ اگر خدا نے دیا ہے شکر ادا کیا کرو، اپنی امیری پہ گھمنڈ کر کے نہ بیٹھو۔ یہ اللہ نے رزق دیا ہے، اگر چھین لیا گیا تو واپس ہاتھ نہیں آنے والا ہے۔ تم نے کتنے غریبوں کو مجبور کیا ہے، کتنے غریبوں کے دلوں کو توڑا ہے، کبھی خیال تو کر کے دے، کبھی احساس تو کر کے دے۔ اللہ اکبر، جب شادی کا وقت قریب آتا ہے ایک غریب باپ اپنے بیٹی کی شادی کے خاطر کتنے جتن کیا کرتا ہے۔ مراد آباد کی بھری مارکیٹ میں جانے کے بعد ایک غریب جس کی داڑھی کے بال سفید ہو گئے ہیں، وہ 250 روپے کی مزدوری کرنے کے بعد تب آیا کرتا ہے۔ لیکن جناب والا 20 سال جس باپ نے اپنی بیٹی کے جہیز کے لیے اپنی سفید داڑھی کی سفیدی کا سودا کیا ہے، مجھے بھی تو ہاتھ رکھ کے کلیجے پہ بتا، جب اس سے تم کہتے ہو ہمیں رشتے میں بلٹ چاہیے، ہمیں شادی میں کار چاہیے، اس کا کتنا دل پھٹتا ہوگا، کتنا احساس ہوتا ہوگا۔ کبھی خیال تو کر کے دیکھ لیا کرو تم نے کتنے غریبوں کے دلوں کو توڑا ہے۔ آج کوئی غریبوں سے پیار کرنے والا نہیں ہے، کوئی غریبوں سے محبت کرنے والا نہیں ہے۔ کتنے غریب ایسے ہیں جو اپنی چوکھٹوں پہ بیٹھنے کے بعد اللہ اللہ کر کے راتوں گزار دیتے ہیں۔ کتنے غریب ایسے ہیں جو راتوں کو کمبل منہ پہ ڈالنے کے بعد کہتے میرے پروردگار اگر میں غریب تھا اس میں میرا قصور کیا تھا، میرے مالک بتا تو صحیح۔ جب امیروں کی بیٹیوں کے رشتے 10 لاکھ کی بنیاد پہ ہو جاتے ہیں اور وہ غریب کی بچی اللہ اکبر اس کا رشتہ نہیں ہوتا ہے، وہ رات کو آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے کہتی ہے اے میرے پروردگار مانا کہ میں غریب ہوں، اس میں میرا قصور کیا ہے؟ اے مالک بنایا تو تو نے ہی ہے، غریب کے گھر پیدا تو تو نے کیا ہے۔ جب غریب کی بچی اس انداز میں رویا کرتی ہے تو پھر زلزلے نہیں آتے ہیں، پھر صرف زلزلے نہیں آتے ہیں، پھر تباہیاں ہوا کرتی ہے، پھر بربادیاں ہوا کرتی ہے، پھر طوفان آیا کرتے ہیں۔ تمہیں خدا کا واسطہ کبھی کسی غریب کو ذلیل نہ کیا کرو۔ آج ناک تک کھانے کے بعد غریب کو مذاق بنایا جاتا ہے، کھانے میں ٹافی نہیں تھی، کھانے میں قورمے میں نمک کم تھا، تمہیں کیا پتا ہے؟ تم نے پھوٹے منہ سے کہہ دیا غریب کی بچی کی شادی کے کھانے میں نمک کم تھا، تجھے کیا پتا ہے اس باپ نے کتنے جتن کیے ہیں؟ مجھے بتا تو صحیح، آج جس باپ کو تم نے اس غریب بچی کے بارے
باپ کو ستایا ہے، کل قیامت کے روز پروردگار گریبان پکڑ کے پوچھے گا اب بتا تو نے جس سے جہیز کا سوال کیا تھا، 10 لاکھ کا سوال کیا تھا، تجھے پتا ہے اس غریب کی حویلی بکی تھی تب تیرے 10 لاکھ کا انتظام ہوا تھا، اس کی 4 بیگھے بکی تھی تب تیرے باپ کے تیرے جہیز کا انتظام ہوا تھا، آج لسٹ بنا کے بھیج دی جاتی ہے، آج بلٹ بھی چاہیے، 10 لاکھ کا کیش بھی چاہیے، کھانے میں فلاں چیز چاہیے، کھانے میں کافی بھی چاہیے، اور جب غریب کے ہاتھوں میں لسٹ آتی ہے لوگ کہتا ہے اے میرے پروردگار مجھے پتا میں تو 500 مہینے دن کے کماتا ہوں، اسی میں دوائی بھی ہے، اسی میں بچوں کا خرچہ ہے، اسی میں کپڑے بھی ہے، میرے مالک بتا میں 10 لاکھ کہاں سے لاؤں گا، میں کہاں سے لاؤں گا؟ اور جو 8 روٹی کھانے والا باپ آپ جب جہیز کی لسٹ دیکھتا ہے چیخ نکل جاتی ہے، بیٹی کہتی ہے اے میرے باپ بتا تو صحیح آج تک 8 روٹی کھاتا تھا، آج بھوک نہیں لگ رہی ہے، کس لیے رو رہا ہے؟ جب غریب باپ یہ سنتا ہے کہتا ہے میری بیٹی تجھے کیا پتا ہے، آج تجھے بیاہ رہا ہوں، کچھ کتے میری چوکھٹ پہ آئے ہیں، کوئی 10 لاکھ کا سوال کرتا ہے، کوئی 15 لاکھ کا سوال کرتا ہے، میری بیٹی تو جانتی ہے آج تک 500 کی مزدوری کی ہے، اے میری لاڈلی تجھے تو پتا ہے میں کہاں سے ان کتوں کا پیٹ بھروں، کہاں سے ماروتی لا کے دوں، کہاں سے بلٹ لا کے دوں، کہاں سے 10 لاکھ لا کے دوں؟ اور یار جب بیٹی یہ سنتی ہے کچھ نہیں کہہ پاتی، بالوں کو جھنجھوڑتی ہے، بستر پہ جاتی ہے، مصلا بچھاتی ہے، کہتی ہے میرے پروردگار آج ان غریبوں کی وجہ سے میرے باپ کی آنکھ میں آنسو آئے ہیں، میں کچھ اور تو نہیں کہہ سکتی ہوں۔ اور یار اتنا کہہ کے بیٹی چپتی ہے، اور جب اس کی آنکھ سے آنسو نکلتا ہے تو تجھے خبر ہو یا نہ ہو اس کی آنکھ کا آنسو مصلے پہ بعد میں ٹپکتا ہے، مدینے والے کو بھی خبر ہو جاتی ہے، عرش والے کو بھی خبر ہو جاتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خطیب ہندوستان، جشن دستار بندی، جشن دستار بندی، سرزمین حمیر پور، نوجوانان اہل سنت حمیر پور، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد۔ بہت خوب۔ غریبوں کو دنیا ستاتی ہے، دنیا غریبوں کے پیچھے پڑی ہے، وہی دور حضرت عمار ابن یاسر کا بھی تھا، غریب تھے کیا کر سکتے تھے؟ ابو جہل جیسے کتے امیر تھے اس وقت میں، دولت کے نشے میں چور تھے، اس لیے ان ظالموں نے ظلم کیا حضرت عمار ابن یاسر پہ، اور کتنا کیا نیزے مارنا شروع کیے۔ آخری بات بیان کرنے لگا ہوں، سید صاحب کو بھی انشاءاللہ مکمل وقت ہونا ہے، بس آخری بات سن لے میری، یہ حضرت عمار غریب ہیں، گھر سے غریب ہیں، ایک باپ ہیں، سنیں میری بات، ایک باپ ہیں، ایک ماں ہے، ایک ساتھ میں بھائی ہیں، حضرت عبداللہ ابن یاسر ان کے بھائی کا نام، ماں کا نام حضرت صفیہ، والد کا نام حضرت یاسر، خود کا نام حضرت عمار، گھر سے غریب ہیں۔ ابتدائی دور میں مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھ لیا۔ آج بھی کلمہ پڑھنے والوں کے لیے بڑی مصیبتیں ہیں، کبھی مسجدوں پہ حملے، کبھی مدرسوں پہ حملے۔ ہم نے کہا بیٹے 40-50 سال کی زندگی میں کہاں تک ستا لوگے، قیامت تو ایک نہ ایک دن ضرور آئے گی، اور پتہ چلے گا دال آٹے کا۔ کر لو حکومت کے زور پہ جو کرنا ہے، جس کا جو دل میں آئے وہ کرو، اور ہم تمہارے روب و دبدبے سے ڈرنے والے بھی نہیں، کیونکہ ہمیں پتا ہے عزت سے نہ مر جائیں، یوں نام محمد پر، یوں بھی کسی دن ہم نے دنیا سے تو جانا ہے، دنیا سے تو جانا ہی ہے۔ تو غریبوں کو آج بھی کلمہ پڑھنے والوں کو ستایا جا رہا، اور کلمہ پڑھنے والے غریبوں کو ستا رہے ہیں، یہ بھی عجیب علمی ہے حضرت۔ امت مصطفیٰ کے کلمہ پڑھنے والے غریبوں کو ستا رہے ہیں، غریبوں کو ستا رہے ہیں، لیکن نہیں، غریبوں کو ستانے کے بعد کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ ادھر غریب کو تم 2-4 دن رلا تو سکتے ہو، رلا تو سکتے ہو، مگر جب آہیں اس کی نکلتی ہیں تو مدینے والے مصطفیٰ کی طرف پہنچا کرتی ہے، اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ اس لیے خدا را غریبوں کی بددعا سے ڈرا کرو، غریبوں کی بددعا سے ڈرا کرو، اور ان کے دل خوش کیا کرو۔ اگر ان کی زبان سے بددعائیں نکل گئی تو تباہی آ جائیں گی۔
بربادیاں ہو جائیں گی. اس لیے مہربانی کرو اور سنو. میں بات کرنے لگا ہوں، بس بات لمبی ہونے لگی ہے. سنیں حضرت عمار ابن یاسر غریب ہیں، ابتدائی دور میں کلمہ پڑھ لیا. تم نے قرآن کو کہاں تک سمجھا؟ تم نے اسلام کو کہاں تک سمجھا؟ آؤ، یہ تھے قرآن کو پڑھنے والے، اور یہ تھے اسلام کو سمجھنے والے، اور یہ تھے مصطفیٰ کے سچے غلام. حضرت عمار ہیں، ان کے اوپر لوگوں نے ظلم کیا، اتنا ظلم کیا. المختصر یہ اتنا ظلم کیا کہ ان کے باپ نے شہادت کا جام نوش کر لیا. ان کے والد شہید ہو گئے. اس کے بعد میں ان کے والد شہید ہوئے، ان کے بھائی حضرت عبداللہ شہید ہو گئے. اب میری قوم کی بہنیں بھی سنیں، میری قوم کی شہزادیاں بھی سنیں، جنہوں نے اپنی حیا کی چادر کو اتار کے پھینک دیا ہے، کبھی مزاروں پہ، کبھی بازاروں میں، کبھی ٹھیلوں پہ، کبھی میلوں پہ. اللہ اکبر، آج بے حیا کر دیا. بے غیرتوں نے غیرت لوٹ لی ہے اسلام کی. اللہ اکبر، وہ دیکھ کتنی قربانیاں اس اسلام کے خاطر ہیں. تمہاری حیا کی چادر کب بچی ہے؟ جب اسلام کے ماننے والی شہزادیوں کو مارا گیا ہے. اللہ اکبر، یہ حضرت عمار ابن یاسر کے والدہ ہے، حضرت صفیہ ہے. ابو جہل جیسے کتے نے جب ان کے والد کا انتقال ہو گیا، حضرت عمار کے بھائی بھی شہید ہو گئے. اب ان کی والدہ تنہا بچی ہے. حضرت عمار کے سامنے حضرت عمار کی والدہ کو بلایا، اور بلانے کے بعد ان کی ماں کے اس پیر میں رسی باندھی ہے، دوسری اس پیر میں رسی باندھی. دونوں پیروں میں رسی باندھنے کے بعد ادھر بھی اونٹ لا کے کھڑے کر دیے، ادھر بھی اونٹ لا کے کھڑے کر دیے. اور حضرت عمار ابن یاسر کی والدہ ان کی ماں کی ایک پیر کی رسی اس اونٹ کے ساتھ میں باندھ دی، ایک پیر کی رسی اس اونٹ کے ساتھ میں باندھ دی. اور اس کے بعد میں نیزے مارے گئے. اونٹ کو ادھر دوڑا دیا گیا، دوسرے اونٹ کو ادھر دوڑا دیا گیا. جیسی دونوں اونٹ اپنی اپنی سمت کو دوڑے ہیں، اللہ اکبر، ادھر کا اونٹ ادھر دوڑ رہا تھا، ادھر کا اونٹ ادھر دوڑ رہا تھا. ابھی اونٹ دوڑنا شروع ہوئے تھے. حضرت عمار کی والدہ، ذرا خیال تو کر پیارے، اگر دھوکے سے تیرے چاقو لگ جائے، اگر دھوکے سے زخم ہو جائے، اور زخم پہ اگر ذرہ برابر کوئی چیز لگ جائے تو کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے. اگر جکشن کی سوئی 2 جگہ لگ جائے، کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے. اگر تیرے 6 ماہ کے بچے کو اگر ڈاکٹر ڈبل سوئی لگا دے، تم آپے سے باہر ہو جاتے ہو. لوگوں کے ہاسپٹل